بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم جس کو یقین کہا جاتا ہے، گزشتہ جمعہ میں اس سے متعلق بہت ساری بنیادی ضروری اور تفصیلی باتیں آ چکی ہے۔ انہی باتوں کا ایک حصہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک یہ بھی ہے کہ یقین ایمان کا ایک ایسا جزو ہے جس کا ایمان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو جسم کے ساتھ روح کا رشتہ ہے۔ انسان اپنے جسم سے جتنے اعمال انجام دیتا ہے ان تمام اعمال کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل اگر اچھا ہوگا تو جسمانی اعمال اچھے ہوں گے، دل اگر بگڑا ہوا ہوگا جسم کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ انسان نماز اسی وقت پڑھتا ہے، روزہ اسی وقت رکھتا ہے، صدقہ خیرات ذکر و اذکار اسی وقت کرتا ہے جب انسان کا دل بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان اعمال کی روح دل میں ہے۔ دل کا بگڑنا انسان کے اعمال کے بگڑنے کی علامت ہے، یا انسان کے اعمال کا بگڑ جانا انسان کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ جسم سے انجام دیے جانے والے سارے اعمال کا تعلق دل سے ہے، اور خود دل کے اعمال کا تعلق یقین سے ہے۔ تو انسان کے اندر جتنا یقین ہوگا اتنا انسان کا دل مضبوط ہوگا، اور انسان کا دل جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان کے اعمال کے اندر جان پیدا ہوگی، عمل کرنے میں کاہلی سستی نہیں آئے گی، بہانے انسان عمل کرنے کے اندر تلاش نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب یہ یقین انسان کے دل میں پہنچتا ہے، یقین کی دولت انسان کے دل میں اترتی ہے تو انسان کے دل کو یہ یقین کی دولت نور سے بھر دیتی ہے۔ جب یقین آئے گا تو دل میں نور پیدا ہوگا، اور انسان کے سامنے ہدایتوں کو، گمراہیوں کو، گناہوں کو اور نیکیوں کو، کفر اور ظلمتوں کو اور ہدایت کی روشنیوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور جب یقین انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو شک کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، شک کی بیماری انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔
اور جب یقین انسان کے دل کے اندر آتا ہے تو وہم اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یقین ہوتا ہے وہ دنیا میں پیش آنے والے حالات سے متاثر نہیں ہوتے، اور جب انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس دل کے اندر جنم لینے لگتا ہے۔ اور جب یہی یقین دل کے اندر آتا ہے تو انسان اللہ سے راضی برضا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی حالات آتے ہیں ہر حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب دل میں یقین ہوتا ہے تو انسان اچھے حالات کو بھی قبول کر لیتا ہے، برے حالات کو بھی قبول کر لیتا ہے، خوشی کے حالات کو بھی خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور غمی کے حالات کو بھی خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر شکر کی دولت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار دماغ کے اندر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یقین نہیں ہوتا انسان ناشکری کا کفر کا شکار ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کے احسانات اسے نظر نہیں آتے۔ اور جب دل کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے انعامات نظر آتے ہیں، اللہ کے احسانات اسے نظر آتے ہیں، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیال کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یقین کی دولت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جسے شریعت کے اندر توکل کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا، ہر معاملے میں بھروسہ ہونا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسا ہی بھروسہ کرو جیسا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی روٹی کھلائیں گے، تمہارے پیٹ کے مسائل کو حل کریں گے۔ کیسا حل کریں گے؟ پرندوں کی طرح۔ پھر آگے آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا پرندوں کی یہ حالت ہے تغدو خماصا وتروح بطاحا، پرندے جب صبح کرتے ہیں ان کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بھوکے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب دن ڈھل جاتا ہے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پرندوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے بھوکے تھے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ہی بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ویسا ہی کھلائیں گے جیسا پرندوں کو کھلاتے ہیں، کہ پرندے صبح نہار جب اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور جب رات میں اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس دل کے اندر توکل یقین ہوگا اس کے اندر توکل کی خوبی پیدا ہوگی، اور جس دل کے اندر یقین پیدا ہوگا اس دل کے اندر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اچھے حالات آئیں گے یا برے حالات آئیں گے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اگر یقین ہوگا تو، اور اگر انسان کے دل میں یقین نہیں ہوگا تو اس کے اسباب تلاش کرے گا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ہم اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر ہم ایسا کرتے تو شاید ایسا ہوتا تھا ہوگا۔ یہ سارے اٹکل پچو کی باتیں انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کے اندر یقین نہیں ہوگا، اور جب یقین ہوتا ہے تو زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے ما شاء اللہ ومما قدر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا ہوا اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہ لے۔
تو یقین کی دولت جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یقین تین طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الیقین، اور دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کسی چیز کو جان لینا۔ جتنے مسلمان ہیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے دین کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ایک لائف اسٹائل دیا، زندگی گزارنے کے طور طریقے دیے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں عقیدے بھی ہے، جس میں معاملات کی درستگی بھی ہے، جس میں اخلاق کا اچھا پن بھی ہے، اور جس میں زندگی گزارنے کے، معاشرتی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی ہے۔ ان ساری باتوں کو ہر مسلمان جانتا ہے، بھلے ہی عمل نہیں کرتا لیکن جانتا ہر کوئی ہے۔ کوئی کم جانتا ہوگا، کوئی زیادہ جانتا ہوگا، لیکن جانتے سبھی ہیں۔ نماز پڑھنا سب کو معلوم، انصاف کرنا سب کو معلوم، جھوٹ نہیں بولنا سب کو معلوم، حرام نہیں کھانا سب کو معلوم، دھوکہ نہیں دینا سب کو معلوم، نیکی کرنا سب کو معلوم، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا سب کو معلوم۔ یہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کا مطلب یہ وہ یقین کی باتیں ہیں، یہ وہ طے شدہ باتیں ہیں کہ اگر ان باتوں کے اوپر انسان عمل کرے گا تو یقین خود بخود انسان کے اندر آئے گا۔ جب انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو پھر اب اس کا سیکنڈ اسٹیج شروع ہوتا ہے، اس کا دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ عین الیقین یعنی انسان کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اب اسے عمل کرتے کرتے اس کے اوپر اطمینان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ ہوائی جہاز ایسا ہوتا ہے، اب تک آپ نے ہوائی جہاز دیکھا نہیں تھا۔ ہوائی جہاز ایسا ہوتا ہے، اب تک آپ نے ہوائی جہاز دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کو بتایا گیا، آپ کو نالج دی گئی کہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، اس کے اتنے پنکھے ہوتے ہیں اور اس کے ایسے پر ہوتے ہیں، فلاں فلاں اس کی بناوٹی شکل ایسی ہوتی ہے، سارا نقشہ آپ کے دماغ میں اتار دیا گیا۔ یہ علم الیقین ہے یہ۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایئرپورٹ پر لے جایا گیا، ہوائی جہاز سامنے ٹھہرا ہوا ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہوائی جہاز ہے۔ اب تک جو چیز آپ کے دل و دماغ میں معلومات کے حد تک تھی، اب آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ عین الیقین ہے۔ یہ عین عربی زبان کے اندر آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھنے سے انسان کو یقین ہو گیا۔ لیکن ایک تیسرا درجہ ہے یقین کا، حق الیقین والا درجہ۔ اور وہ حق الیقین کا درجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہوائی جہاز میں اگر سفر کریں گے تو یہاں سے بمبئی 800 کلومیٹر صرف 1 گھنٹے میں چلے جائیں گے، یہاں سے سعودی عربیہ 4000 کلومیٹر صرف 5 گھنٹے میں چلے جائیں گے، آپ 6 گھنٹے میں چلے جائیں گے۔ انسان کا دماغ قبول نہیں کرے گا ان باتوں کو کہ اتنا فاسٹ اور اتنا تیز کیسا جا سکتے ہیں۔ تو اتنا تیز لے جانے والی چیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، وہ علم الیقین تھا۔ لا کر سامنے کھڑا کر بتایا گیا، وہ عین الیقین ہے۔ اب آپ کو اس کے اندر بٹھا کر آپ کو 5 گھنٹے میں سعودی عربیہ پہنچایا گیا، 1 گھنٹے میں آپ کو بمبئی پہنچایا گیا، یہ حق الیقین ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر ایمان والے کے ساتھ ان 2 علموں کا تعلق، ان 2 قسم کے یقین کا تعلق ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو شریعت کا علم ہے، علم الیقین ہے، اور جو لوگ اس شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں انہیں حق الیقین، عین الیقین ہے۔ اور جہاں تک حق الیقین کا معاملہ ہے، جو تیسرا درجہ ہے یقین کا، جب انسان مر جائے گا، موت کے بعد والی جو زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر انسان سے اللہ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا، یا گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے عذاب کا وعدہ کیا ہے، جب انسان ان چیزوں کو دیکھ لے گا تو انسان کو حق الیقین ہو جائے گا۔
تو ایک ایمان والے کے لیے دنیا سے لے کر جنت میں جانے تک کا معاملہ اور یہ جو جرنی ہے، یہ جو زندگی کا سفر ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی یہ سفر انسان کا بغیر یقین کی دولت کے مکمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے انسان کی زندگی کے اندر یقین کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وجہ سے بھی ضروری ہے یقین کا ہونا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالیقین عرف باللہ، یقین کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیسے ہیں، کیا معلوم آپ کو؟ اللہ کون ہے پہچاننے کے لیے، اللہ کہاں ہے جاننے کے لیے، اور اللہ کیسے ہے، ان کی صفات کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جاننے کے لیے انسان کے اندر یقین کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے یہ یقین محنت کر کر حاصل کرنے کی چیز ہے، اور جب انسان کی محنت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر دعا کر کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بہت ساری چیزیں مانگی. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں. علم نافع کا مطلب وہ علم جو انسان کو آنے کے بعد عمل کے ٹریک پر ڈال دے. اگر کسی انسان کو علم کے آنے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نافع نہیں ہے، علم زار ہے، نقصان پہنچانے والا علم ہے. اسی لیے پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ سے نفع دینے والا علم مانگنا چاہیے. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ یقیناً صادقا، اے اللہ میں آپ سے سچا یقین مانگتا ہوں. سچا یقین کیا ہے؟ سچا یقین وہ ہے جو دل کی گہرائی میں بسا ہوا ہو. زبان پر تو سب کے ہے کہ روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. 4 دن اگر کمرے میں بند کریں گے تو پتہ چلے گا کہ زبان پہ تھا یا دل میں تھا. 4 دن اگر کمرے میں بند کریں گے، بھوکا رکھیں گے، پتہ چلے گا روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ذات تھی یا دکان تھی. تو سچا علم وہ ہے جو اس میں فرق کرے. اسی لیے ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال کیا کہ اگر ایک انسان کو بند کمرے میں رکھ دیا جائے اور اس کمرے کو ہر طرف سے پیاک کر دیا جائے، نیچے سے بھی پیاک ہو، اوپر سے بھی پیاک ہو، اور چاروں طرف کی چاروں دیواریں پیاک ہو، کوئی سوراخ برابر بھی جگہ باقی نہ رہے، کیا اللہ تعالیٰ وہاں بھی انسان کو روزی روٹی دے گا؟ سوال ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالیقین اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں بھی روزی روٹی دے گا. اب سوال کرنے والے کے پاس جھوٹا یقین تو نہیں تھا، لیکن جواب دینے والے کے پاس سچا یقین تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی انسان کو روزی روٹی دیں گے. اب سوال کرنے والا یہودی تھا، اس نے پوچھا کہاں سے دیں گے؟ وہ ہر ایک کے دماغ میں آ سکتا ہے وہ سوال کہ جب ساری طرف سے ایک چیز پیاک ہو تو چیز اندر کیسے جائے گی؟ تو حضرت علی نے اس سے کراس کوسچن کیا، پلٹا کر اس سے سوال کیا. حضرت علی نے یہ بتاؤ کہ جو انسان 6 جانب سے پیاک ہو، کیا وہ انسان مر سکتا ہے یا نہیں مر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز پیاک ہو جائے تو مرنا بہت آسان ہے، دم گھٹ کر مرے گا خود بخود آدمی. تو جب اس یہودی نے کہا کہ موت آ سکتی ہے، مر سکتا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بند کمرے کے اندر جس راستے سے موت بھیجنے پر قادر ہے، اسی راستے سے روزی روٹی بھیجنے پر قادر ہے. یہی وجہ ہے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. جو لوگ تنگ تراش ہوتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو کیا تمہاری زندگی کا تجربہ ہے، کبھی تم نے دیکھا
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کو، ایک چٹان کو پھوڑا گیا، اندر سے ایک زندہ کیڑا نکلتا ہے اور اس کے منہ کے اندر ہری گھاس کا پتا ہوتا ہے۔ یقین کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یقین دل کا سرمایہ ہے، اور یقین کے ذریعے سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور یقین کے ذریعے سے انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے اور دل کے اندر ہمت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جتنا دین کا، شریعت کا پابند ہوتا ہے، جتنا ایمان اور یقین کے اندر پکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو بھی اتنا ہی زیادہ ذہین بناتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے جتنی ترقیات ہوئی ہے، ساری ترقیات مسلمانوں نے پیدا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی ان ایجادات کو، ان ترقیات کو یورپ لے جایا گیا اور وہاں کی ماڈرن لیبارٹریز کے اندر رکھ کر اس کے اوپر ریسرچ ہوا، اس کو اپڈیٹ کیا گیا، لیکن شروعات مسلمانوں نے کی تھی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھا جائے ہفتوں ناکافی ہوں گے اس پر بولنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا مسلمان ایمان اور یقین میں پختہ تھا، علم حاصل کرتے تھے، اور آج کے مسلمان کو 10 بجے سے پہلے صبح بستر چھوڑنے کی توفیق نہیں ہے، تو کیا ایسی احمق قوم جو سوئی ہوئی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو قوم کا تھوڑی ہی امام بنائے گا؟ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی، اللہ کا وعدہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو روئے زمین کا امام، لیڈر بنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر صبر کی طاقت اور یقین کی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ اس وقت سب کے دل یقین کی دولت سے خالی ہے، اس لیے سب خالی ہے۔ جب انسان کے اندر یقین کی دولت پیدا ہوتی ہے تو پھر کل کے لیے انسان تیاری کر نہیں رکھتا، کل کے لیے انسان تیاری کر نہیں رکھتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیں گے۔ جو اللہ کل تک مجھے زندہ رکھنے پر قادر ہے، کل میری روزی روٹی مجھے دینے پر بھی وہ اللہ قادر ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ گھر پر ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پر دے دو۔ بی بی فاطمہ نے روٹی صدقہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے اصحاب رسول کے گھر والوں کوئی ہے یہاں؟ حضرت علی مرتضیٰ کے دروازہ کھولا رضی اللہ عنہ، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ کھانا لے کر کے بی بی فاطمہ کے پاس، بی بی فاطمہ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اندر ایک روٹی رکھی ہوئی۔ حضرت علی سے کہا کہ واپس کر دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اس آدمی کو بلایا، واپس کر دیا، بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، لے کر جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی پھر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی کے جا کر وہ پارسل لائے، کھول کر دیکھا گیا 10 روٹیاں تھی اس کے اندر۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ ہاں رکھ لو، یہ ہمارا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ ایک روٹی آئی تو واپس کر دیا، 10 روٹی آئی تو رکھ لیا، خیریت تو ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا کہ علی کیا تم نے اللہ کے قرآن میں نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو آدمی اللہ کے لیے 1 دے گا اللہ اس کو 10 دے گا۔ جب میں نے اللہ کے نام پر 1 روٹی دے دی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی جواب میں میرے پاس 10 روٹیاں آنا ہے۔ جب میرے پاس 1 روٹی آئی تو مجھے یقین تھا کہ 10 آئے گی، اس لیے میں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ میری نہیں ہے، 10 آئی ہے تو یہ ہماری ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ ہے یقین۔ جو روٹی گئی تھی وہی واپس آئی، لے کر کھانے کا نام یقین نہیں ہے،
یقین کے لیے صبر چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے جو شرط رکھی ہے یقین کے ساتھ صبر کو بھی جوڑا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مشورہ ہوا مرکز نظام الدین میں کہ امیر کس کو بنایا جائے. برکت العصر قطب عالم حضرت مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خاندان کے بڑے تھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہوتے تھے رشتے میں، وہی خاندان، ایک ہی خاندان تھا کاندھلا کا. مشورے سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں چچیرے بھائی بھی ہوتے تھے، خاص داماد بھی ہوتے تھے. جو رشتہ حضرت علی اور اللہ کے نبی کے درمیان میں تھا وہی رشتہ ان دونوں بزرگوں کے درمیان میں تھا. اللہ کے نبی حضرت علی کے تائرے بھائی بھی ہوتے تھے اور خسر بھی ہوتے تھے. حضرت علی اللہ کے نبی کے چچا کے لڑکے بھی ہوتے تھے اور داماد بھی ہوتے تھے. وہی رشتہ ان دونوں کے درمیان میں بھی تھا. اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم میں بھی بڑے تھے. بزرگوں کا اعتماد، بزرگوں کی نسبتیں حاصل تھی حضرت شیخ صاحب کو، اور ان کے مقابلے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے. تو جب حضرت جی مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد کو اور نئے امیر صاحب کو مشورہ دیا کہ چچا جان تھے تمہارے والد صاحب، بڑے اللہ والے تھے، اپنے مسائل اللہ سے حل کروایا کرتے تھے، بڑی اونچی نظر تھی ان کی، حالات آتے تھے تو اس کو نمٹتے تھے. اب تم ان کے بعد ان کے جانشین بنے ہو، ان کی جگہ پر ذمہ دار بنے ہو، حالات کو دیکھ سمجھ کر چلا لیا کرو. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کے حالات کو لے کر چلو. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جان اس میں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھ کر چلانے والی بات کیا ہے؟ اگر ابا جان تھے اور وہ حالات کو چلا رہے تھے، کام چل رہا تھا، تو اسی کا تسلسل مجھے کرنا ہے، کیونکہ لینے والا ہاتھ دنیا سے جا چکا، دینے والا ہاتھ آج بھی زندہ ہے. یہ ہے یقین، صرف زبان سے بولنے سے نہیں آتا یہ. اسی لیے پبلک میں بیٹھ کر زبان کی گیاروڑی کرنے سے، زبان کا سرکس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان رات کی تنہائی میں چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کی دولت کو مانگے. اور یقین کی دولت انسان کو ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کر اس میں غور و فکر کرنے سے. اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جب انسان اس کو حاصل کر کر، اس علم کو حاصل کر کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تب جا کر انسان کو یقین نصیب ہوگا. اور یہی یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے، کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو باتیں ہم نے شریعت بنا کر آپ پر نازل فرمائی اور آپ سے پہلے نبیوں پر ہم نے اتاری. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر، میدان محشر پر ان کا یقین ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو آخرت کے دن کے اوپر یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم،
وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پر ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یقین کی دولت پیدا کرو، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یقین کے بغیر دنیا میں کوئی قوم نہ کامیاب ہوئی ہے نہ قیامت تک ہونے والی۔ اور سب سے بڑی جماعت جو دنیا کے اندر کامیاب ہوئی ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اس بات کا یقین ہر انسان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ روئے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے بڑی پاکیزہ کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اگر شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو روئے زمین کے اوپر برپا کرنے کے معاملے میں اگر کوئی سب سے زیادہ سنجیدہ، سب سے زیادہ ایکٹیو اگر کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ہر قسم کی گستاخی سے پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ اس کے بغیر ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے ان کے یقین کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی، ان کے اعمال سے راضی ہونے کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والا بتایا، اور اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیم کے ممبران ہے یہ۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کان کھول کر سنو، جب تک صحابہ کرام کے بارے میں تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اور صحابہ کرام کے بارے میں تمہارے دلوں میں ان کی عظمتوں کا رجحان اور قبلہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا ایمان بھی ایمان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جو جماعت اہل سنت والجماعت کے نام سے روئے زمین پر قائم ہے، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں کبھی زبان نہیں کھولیں گے، کبھی صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کریں گے۔ صحابہ بھی ہم ہی جیسے انسان تھے اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو غلطیاں صحابہ کرام سے ہوئی ہے ان غلطیوں کے بارے میں ہم خاموشی اپنائیں گے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے ہم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں کے نام سے، ایک جماعت ایسی ہے جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے لوگوں کے بعد، اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صرف 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر بقیہ سارے کے سارے صحابہ کرام نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، ایسا وہ جماعت کہتی ہے۔ اب جو جماعت ایسا کہتی ہے اس کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ خود بھی کافر ہے، اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے میں ایسی جماعت کو کافر کہتا ہوں۔ اور جو مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا کہہ کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، میں اسے بھگوڑا کہتا ہوں، میں اسے کتا کہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر رات کی تاریکی میں کتے بھونکتے ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو کہہ کر میرے نبی کے پیارے صحابہ پر بولتا ہے، میری نظروں میں وہ کتا ہے، کتا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم دیکھو
کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں برائی بیان کرتا ہے یا صحابہ کرام کے اندر کمزوری نکالتا ہے تو فوری تم اس بات کی گواہی دو، سمجھ لو کہ وہ آدمی زندیق ہے، وہ کوڑی بھر کی اوقات نہیں ہے اس انسان کی جو صحابہ کرام کے بارے میں توہین کرے۔ مجھے یہ باتیں اس وجہ سے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا، کسی زمانے میں بہت بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے، جن سے میری مراد لکھنؤ کے مولوی سلمان ندوی ہے۔ سلمان ندوی کسی زمانے کے اندر ہندوستان کے بڑے علماء کرام میں ہم اپنی عزت اور پراؤڈ فیل کرتے تھے اس آدمی کا نام لینے کو، اور اس آدمی کے بیانات کو اٹینڈ کرنے کو ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن بدبختی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ آدمی پیارے صحابہ کرام کی شان میں بھونک رہا ہے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گزشتہ 2-3 سال سے گستاخی کا نہ ختم ہونے والا ایسا سیلاب شروع کیا ہوا ہے، اور آگے بڑھ کر اب اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس آدمی کے کلمات میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت سعد، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان صحابہ کرام کے بیانات کو پڑھیے۔ بعد کے جو ملا اور مولوی تھے، جو بنو امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے، یہ ان کے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے گول کر دی۔ سلمان ندوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے وقت کے بادشاہ سے ڈر کر آدھی حدیثیں گول کر دی۔ اور سلمان ندوی کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 خزانے لیے، ایک خزانہ میں نے لوگوں کو بتا دیا اور ایک خزانہ میں لوگوں کو نہیں بتاتا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے 2 قسم کا علم سکھایا، ایک قسم کا علم میں نے لوگوں کو دے دیا اور دوسرے قسم کا علم میں نے لوگوں کو نہیں دیا۔ اگر میں دوسرے قسم کا علم لوگوں کو دیتا تو لوگ میرا گلا کاٹ دیتے، لوگ میرا مرڈر کر دیتے۔ اب وہ دوسرے قسم کا علم کون سا تھا؟ سلمان ندوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر وہ دوسرے قسم کا علم چھپایا تھا۔ اور سلمان ندوی یہ کہنے میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے صالح ہے رشتے میں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے روحانی ماموں ہے رشتے میں، وہ سلمان ندوی نے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، ان کے ساتھ نہ حضرت لگایا نہ رضی اللہ عنہ لگایا، بلکہ یوں کہا سلمان ندوی نے کہ اس زمانے میں گلے کاٹنے والے ظالم اور جابر معاویہ کے علاوہ اور کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور ایسا بنا دے کہ جو امیر معاویہ کے طریقے پر چلے گا وہ بھی ہدایت پر چل پڑے۔ آج اس امیر معاویہ کی شان کے اندر یہ گستاخیاں ہونے لگی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد مروان گورنر بنے، ان کے بارے میں سلمان ندوی یہ کہتے ہیں کہ مروان کے ڈر سے حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپایا، حالانکہ صحابہ کرام سیرت کی کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مروان جب بھی موقع ہوتا حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا کبھی کبھی گورنر بنا دیا کرتے، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے میں ماہر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ مروان کے گھر میں گئے، مروان کے گھر کی دیوار پر دیکھا کہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مروان سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ میری نقل مارتے ہیں، اگر وہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ایک ذرے کو پیدا کر بتا دے۔
ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بولنے میں حضرت ابو ہریرہ مشہور تھے، لیکن سلمان ندوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی اور یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بہت ساری باتوں کو چھپایا، اگر ابو ہریرہ باتوں کو بیان کر دیتے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام پورا ہو جاتا۔ یعنی جو باتیں آج سلمان ندوی صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ باتیں اللہ کے نبی کے شہید صحابی کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں اب تک کسی آدمی نے ایسا کھلم کھلا صحابہ کرام کی شان میں سوشل میڈیا پہ آ کر گستاخی نہیں کی تھی۔ سلمان ندوی نے یہ بدترین سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ جانے یہ سلسلہ کب تک آگے بڑھے گا۔ اسی لیے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سلمان ندوی کی بھگوڑی زبان کے اوپر لگام لگا دیا جائے اور یہ کان کھول کر سن لیا جائے کہ اگر صحابہ کرام کی شان میں ایسی گستاخیاں ہوتی رہے گی اور ایسی بھگوڑی زبان استعمال کی جاتی رہے گی تو قسم بخدا ہم بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ایک بات، سلمان ندوی نے مولانا سعد صاحب کو آفر دیا کہ آپ لکھنؤ آئیے، ہم عالمی اجتماع کریں گے۔ سلمان ندوی تم کال کھول کر سنو، مولانا سعد صاحب اس جماعت کے رہبر اور رہنما ہے جس جماعت کے اندر اس جماعت کے دوسرے امیر نے حیات الصحابہ کے نام سے ایک کتاب ایسے زمانے میں لکھی تھی جس زمانے میں ہندوستان کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں تھیں وہ مذہبی جماعتیں، کوئی جماعت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے۔ کسی جماعت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کرام کو منافق تک انہوں نے لکھ دیا، بعض صحابہ کرام کو مرتد تک انہوں نے لکھ دیا۔ ایسے زمانے کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی موٹی موٹی جلدیں، ایسے 3 والیوم میں انہوں نے حیات الصحابہ کے نام سے کتاب لکھی تاکہ میری جماعت کے لوگ جہاں جہاں جائیں، دنیا کے جس کونے کے اندر رہیں، وہ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے ایمان کے قصوں کو پڑھیں، ان کے یقین کے واقعات کو پڑھیں، تو میری جماعت کے لوگوں کے اندر بھی یقین کی دولت پیدا ہو جائے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محنتوں کو اور ان کی محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی عظمتوں کو باقی رکھنے کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا۔ اگر ہمارے بڑے دور اندیش نہ ہوتے تو نہیں معلوم کہ آج ہماری جماعت کے بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کیا وسوسے آتے۔ لیکن الحمدللہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو جماعت صحابہ کرام کی عظمتوں کے اوپر اپنی کروڑوں جانیں قربان کرنے کو اپنے لیے ایک ادنا اور ایک حقیر سی خدمت سمجھتی ہے۔ اور کیوں نہ سمجھے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو آدمی میرے صحابہ کی عزت کرتا ہے وہ مجھے چاہتا ہے، اسی وجہ سے میرے صحابہ کو عزت کرتا ہے، اور جو آدمی میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ آدمی دراصل مجھ سے دشمنی اور مجھ سے نفرت رکھتا ہے۔ لہذا میرے صحابہ کرام کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اور میں سلمان ندوی کو اور سلمان ندوی کے انبھکتوں کو اور ان کے چمچوں کو، اب یہ میرا بیان یوٹیوب پر جائے گا، مجھے گالیاں دی جائے گی یہ کہہ کر کہ انہوں نے سلمان ندوی کو برا بھلا کہا۔ ارے صحابہ کرام کے سامنے تیرے سلمان ندوی کے جیسے چھپن آ جائے، عبد المعید شامزی جوتیوں کی نوک پر انہیں رکھتا ہے۔ بلکہ اس وقت پوری دنیا کے علماء بھی اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے پر آ جائے، عبد المعید شامزی پوری دنیا کے علماء کو جوتیوں کی نوک پر رکھتا ہے، کیونکہ عبد المعید شامزی کی نظروں میں یہ بھونکنے والے علماء کا کوئی اعتبار نہیں، یہ 2-4 کتابیں پڑھ کر صحابہ کرام کا کرٹیسائز کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کے اوپر منافقت کا یا ان کے اوپر الزام لگانے والوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں صحابہ کرام کو عظمتوں سے مانتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے میرے صحابہ کرام کی عظمتوں کو قبول کیا، اور قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں میں میرے اللہ نے میرے نبی کے پیارے صحابہ کرام کی شان میں کہا۔ اللہ نے مجھے قرآن سے یقین دیا
کہ تیرا صحابہ کی عظمتوں پر یقین ہونا چاہیے، اور میں صحابہ کا ادنا غلام یہی سمجھتا ہوں۔ صحابہ سے غلطی ہو گئی ہوں گی، ان غلطیوں پر کہنا میرے جیسے ایک گندی نالی کے کیڑے کے جیسی حیثیت رکھنے والے، یا وہ آدمی جو صحابہ کرام کی شان میں کہتا ہے اس کی حیثیت بھی ایک گندی نالی کے کیڑے سے بڑھ کر اللہ کی قسم نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو میں اس کو زندیق کہوں گا، میں اسے باغی کہوں گا، میں اسے یہودیوں کا ایجنٹ کہوں گا، میں اسے شیعوں کا دلال کہوں گا، میں اسے رافضیوں کا پٹو کہوں گا۔ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اندر جس دن پاکستان کے اندر حضرت امیر معاویہ کی شان میں دیواروں پر پوسٹر لگے، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اسی دن 138 کروڑ کی آبادی والے اس ہندوستان کے اندر سلمان ندوی نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ سلمان ندوی توبہ کرو تم، ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں توبہ نصیب کرے۔ اگر تم توبہ نہیں کرتے تو ہم تمہاری زبان گدی میں سے کھینچ کر پھینک کر ڈالنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی جب تک باقی رہے گی یا میری نسلیں جب تک باقی رہے گی، صحابہ کرام کی عظمتوں کا، ان کے تقدس کا انشاءاللہ دفاع کرتے رہے گی، اور تم جیسے بے بس اور بیکار کے لوگوں کا جواب دیتے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمتوں کو اور ان کے تقدس کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔